السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ہارر واقعہ لائی ہوں، تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عالیہ ہے اور میں آج آپ کو اپنی لائف کی ریئل سٹوری بتانے جا رہی ہوں۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور مجھے بچپن سے ہی جنات کا شوق اور ایک ایکسائٹمنٹ سی رہتی ہے جنات کو دیکھنے کی، فیل کرنے کی۔ یہ انٹرسٹ بچپن میں ہی ہارر موویز، بچپن کی ہارر سٹوریز سن کے بڑھتا گیا۔ خیر، جب میں 8 سال کی تھی تو میں ہر روز اپنے گھر کے روم میں ایک ڈال کو دیکھتی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور ہم سب روم سے باہر تھے اور میں کچن سے دوسرے روم میں جا رہی تھی۔ بیچ میں ایک روم تھا جہاں میری نظر پڑی تو ایک ڈال کھڑی تھی وہاں پر، اور اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ دکھنے میں تو وہ بس عام باقی گڑیاؤں کی طرح ہی تھی، مگر اس کی آئیز ریڈ کلر کی تھیں اور ایک دہشت تھی اس کی آنکھوں میں، اور وہ اسمائل کر رہی تھی مجھے دیکھ کر۔ میں خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ کر فوراً اپنے روم میں بھاگ گئی اور میں نے اس ٹائم تو کسی کو نہیں بتایا۔ اگلے دن پھر سے مجھے وہی ڈال روم میں نظر آئی۔ اس کا فیس دوسری طرف تھا، لیکن جب میں وہاں سے گزری تو وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی اور اس کے چہرے پر اسمائل آ گئی۔ میں بھاگ کر گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ ایسا 1 سال تک تقریباً ہوتا گیا اور وہ ڈال مجھے روز رات کو اسی روم میں نظر آتی۔ ایسے ہی کچھ عرصے بعد میں اپنے روم میں تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے برابر میں ہی ایک ونڈو تھی۔ تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک ونڈو سے پردہ کھلا اور ایک خون سے بھرا ہوا فیس میرے سامنے آ گیا۔ میں بہت گھبرا گئی اس ٹائم، کافی خوفناک اور بھیانک شکل تھی۔ پھر میں کافی دیر تک ایسے ہی کپکپاتی رہی اور درود شریف اور جو صورتیں میرے ذہن میں آتی گئی میں پڑھتی جا رہی تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے گھر والوں کو بتایا، مگر کسی نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات میرے ساتھ ہوتے ہی رہے۔ بہت بار دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں لیڈیز کو دیکھتی تھی جو کہ سامنے سے گزر جاتی اور غائب بھی ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی فیل ہوا جیسے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کا سایہ نظر آنا، کبھی اندھیرے میں بغیر فیس کا کوئی بندہ نظر آ جانا، کبھی کوئی عورت اپنے بچے کے ساتھ نظر آتی اور میرے سامنے سے گزر جاتی۔ شام میں جب کبھی میں باہر جاتی تب مجھے ایسا فیل ہوتا کہ ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے صاف فیل ہوتا تھا، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے یہ سب کچھ، کہ جیسے وہ چیزیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یا پھر میرے پیچھے آ رہی ہیں۔ ان کا سایہ بھی بہت بار زمین پر دیکھا میں نے، مگر ریئل میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ رات کو جب میں پانی پینے گئی تو کسی لڑکی نے میرا نام لیا، جبکہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس اندھیرے میں اپنا نام سن کے میں کانپ اٹھتی اور بھاگ کے اپنے روم میں چلی جاتی۔ گھر والوں کو بھی بہت بار بتایا، لیکن کسی نے کبھی میری بات کا یقین ہی نہیں کیا، اور یہ سب اور بہت کچھ میرے ساتھ بچپن میں ہوتا ہی رہا۔ اور ابھی 5 یا 6 سال پہلے کی بات ہے، میں رات 10 بجے کے ٹائم، سردیوں کا موسم تھا، ہینڈ فری لگا کر پیدل واک کرنے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک گورنمنٹ اسکول ہے جو بہت پرانا ہے اور کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے وہاں۔ اس میں اسکول کی باؤنڈری وال کے پاس سے میں گزر رہی تھی۔ اچانک سے میری نظر اس باؤنڈری وال پر پڑی جس کے اوپر ایک کٹا ہوا سر جو کہ ریڈ اور بلیک کلر میں تھا۔ شاید وہ کوئی انسانی فیس نہیں تھا، کچھ الگ ہی تھا۔ وہ دیوار پر پڑا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنا منہ کھولتا تھا۔ جب وہ اپنا منہ کھولتا تو اسکول کے اندر ایک آگ جیسی روشنی جل جاتی
اور ایسا لگتا جیسے وہ اپنے منہ سے آگ نکال رہا ہو جو کہ اسکول کو روشن کر رہی ہے، جبکہ اس کے منہ سے کوئی آگ نہیں نکل رہی تھی۔ میں جب تک وہاں سے گزرتی رہی اسے دیکھتی رہی۔ ایک خوف سا طاری ہو چکا تھا مجھ پر، کیونکہ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا۔ رات کا وقت بھی تھا اور میں بالکل اکیلی وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ جگہ میرے خواب میں بھی نظر آنے لگی، مگر اب بہت کم ہو چکے ہیں ایسے خواب۔ اس کے بعد جو لاسٹ سٹوری ہے اس میں بھی میں رات کے وقت سانگ سنتی ہوئی واک کرنے جا رہی تھی۔ میں نے روڈ کراس کی، گرین بیلٹ جہاں بہت سارے درخت تھے، میں وہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک اونچے درخت کی ٹاپ سے ایک وائٹ کلر کی روشنی نیچے کی طرف آئی۔ میں وہیں رک گئی اور وہ روشنی میرے بالکل سامنے زمین پر آ گئی اور زمین سے اوپر کی طرف اٹھنے لگی، جیسے زمین سے وائٹ دھواں نکل رہا ہو۔ دیکھتے دیکھتے وہ میری ہائٹ جتنی اونچی ہو گئی اور کسی انسان کی طرح میرے سامنے کھڑی رہی، اور اس وائٹ روشنی میں بلیک اسپاٹ تھے، اور وہ 8 یا 10 سیکنڈ میرے سامنے کھڑا رہا اور پھر دوبارہ وہیں زمین میں نیچے کی طرف غائب ہونا شروع ہو گیا، اور اچانک اڑ کر دوسرے درخت پر چلا گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہیں سکتے کی حالت میں کھڑی رہی، کیونکہ وہاں بہت خاموشی اور بالکل اندھیرا تھا، اور وہ جگہ ایک ویران جنگل جیسی تھی، اور میں بیچ میں کھڑی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے علاوہ میری لائف کی اور بہت ساری سٹوریز ہیں، مگر مجھے ان چیزوں سے الحمدللہ آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ سٹوری؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی ہارر واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے بھی اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔